خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً پھولوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ حضرات محترم، آج کی اس مبارک رات کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار جو اس رات میں معراج پر گئے تھے، آپ ابھی ہمارے مہمان خصوصی جناب محسن اشرفی صاحب جو ہمارے درمیان آئے ہیں، ان سے ابھی آپ جو ہے یہ کلام سنیں گے اور کس انداز میں سنیں گے، یقیناً جو ہے آپ کو سرور آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وسرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پر، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ حضرات محترم، یقیناً جو ہے اس کلام کو سنیں گے تو آپ کو سرور آئے گا، لیکن ان سے پہلے میں حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن تاج الاولیاء، جشن شب معراج حضرت علامہ شاہنواز حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ہو گیا سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان اللہ۔ الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تھوڑی آواز بڑھا دیجیے۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، بالخصوص حافظ قاری علامہ مولانا ابی جاوید صاحب اور دیگر حضرات، وقت کی قلت ہے کیا بتاؤں۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ بے کس بنا میں درود و صلوات کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑے بابا صلی اللہ صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عاشقہ قبلۂ دل و جاں امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ابھی بھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ پیاری مسجد جس کی ارد گرد برکتیں ہیں، اور شیر کرائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص نشانیاں دکھائی۔
بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا موضوع معراج مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معراج عطا کی ہے، ہم غوث و خواجہ کے ماننے والے ہم اس بات پر تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معراج عطا کی ہے وہ عالم بیداری جس میں اطہر کے ساتھ معراج عطا کی ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے کچھ لوگ کہتے ہیں عالم خواب میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی غلط۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو معراج ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے عظیم الشان معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کی معجزہ پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ سارے امور اللہ رب العزت کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ اگر کوئی کام واسطے کے بغیر عادت کے خلاف ظاہر ہو تو اسے آیت کہتے ہیں، جیسے حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ظاہر ہے۔ اب اگر کوئی کام عادت کے خلاف نبی سے ظاہر ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ان میں معجزہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا اور ڈوبا ہوا سورج کو واپس ڈوبا ہوا سورج کو پلٹ آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح کوئی کام اگر ولی سے ظاہر ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ جیسے ہم پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے یہاں افطار کرنا، اور ہمارے خواجہ ہند ولی حضور خواجہ غریب نواز انا ساغر کا پورا پانی ایک پیالے میں لے لینا۔ اے لوگوں، اللہ کی قدرت ہو یا نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، یہ سارے امور اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی بدنصیب معراج مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میری عقل میں یہ بات معراج کا واقعہ میری عقل میں میری دماغ میں نہیں آتا، میں بتاؤں معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج میرے آقا کا معجزہ ہے، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ ارے عقل میں آ جائے وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بات عقل میں آ جائے وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی جادوگر جادوگری دکھاتا ہے، اگر آپ اس کا علم جان لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ جادوگری نہیں ہے۔ اگر اسی طرح اگر نبی نے بتا دیا، نبی نے معجزہ دکھا دیا تو انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے عقل میں نہیں ہے۔ ارے نبی کا معجزہ یہی ہے جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ اگر عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ اے لوگوں، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو ابو جہل نے انکار کر دیا، تو اللہ نے ابو جہل کو جہنمی قرار دیا، اور ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی تو میرے ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا ہے میں نے تسلیم کر لیا، صدقتا، میں نے تسلیم کر لیا۔ تو رب تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو جنتی بنا دیا۔ تو ہم معراج کو مانتے ہیں تو یہ معراج جو ہے یہ جسمانی ہے، اور عالم خواب نہیں بلکہ عالم بیداری ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ معراج کی حکمتیں کیا ہے۔ علماء کرام بیان پر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان بنایا، اللہ رب العزت نے زمین بنائی، تو آسمان اور زمین میں مناظرہ شروع ہوا۔ تو زمین نے کہا اے آسمان میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ مجھ میں چاند ہے، مجھ میں عرش، مجھ میں یہ ساری نعمتیں ہیں، اور میرے اس میں ساری نعمتیں ہیں۔ تو آسمان نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ مجھ میں چاند اور سورج ہے۔ پھر زمین نے کہا اے آسمان میں تجھ سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ مجھ میں خانہ کعبہ ہے، جس کی طواف انبیاء، اولیاء اور تمام لوگ کرتے ہیں۔ تو آسمان مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ مجھ میں بیت المعمور ہے، جس کی طواف فرشتے کرتے ہیں۔ تو زمین نے کہا اے سنو، تجھ پر اگر خانہ کعبہ ہے تو سن، مجھ میں جنت ہے۔ تو زمین مسکرا کر کہا تجھ میں جنت ہے تو مالک جنت مجھ میں ہے۔ تو آسمان نے سر جھکا دیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اپنے محبوب کو عرش پر بلا تاکہ زمین کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان کی دعا قبول فرما لیا، اور شب معراج کی رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا۔ اب آئیے، اللہ رب العزت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا اے جبریل 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں لو، جنت کو سجا دو، جہنم میں تالا لگا دو۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، سب اشرا کے دولہ آنے والے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں لیتے ہیں، اور حضرت اسرافیل بھی ہے، حضرت اسرافیل ہے، حضرت میکائیل بھی ہے۔ یہ 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، جنت میں جاتے ہیں براق لینے کے لیے، اور براق میں جنت میں ایک براق نہیں بلکہ 40,000 براق ہے، اور ہر براق کی پیشانی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ایک براق ہے جو اپنا سر جھکا کر کے زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل نے دریافت کیا، حضرت جبریل نے پوچھا اے براق کیوں رو رہے ہو، اے براق کیوں رو رہے ہو؟ تو اس براق نے کہا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بارے میں سنا تھا، 40 سال پہلے میں نے آقا کی معراج کے بارے میں سنا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا کہ میرا ایک محبوب دنیا میں آئے گا، اور 27 شب کی رات میں اسے عرش پر بلاؤں گا، اس کی سواری کے لیے میں اس کی بات پر رو رہا تھا۔ تو حضرت جبریل نے اس کا رونا پسند آیا، تو جبریل نے سواری آقا کے لیے پسند فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، حضرت جبریل ہے، حضرت میکائیل ہے، حضرت اسرافیل ہے، اور براق کی ساتھ میں ہے۔ چلے جاتے کہا حضرت ام ہانی کے گھر، جہاں آقا بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہیں۔ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ آقا بستر استراحت پر آرام فرما ہے۔ جبریل پریشان، تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین پریشان، اپنی نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ محبوب کو جلدی لاؤ، محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اے لوگوں میں بتاؤں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے میرے آقا ہو، سب نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے چاہا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، کوئی تو ہوگا جو مجھے دیکھے گا، وہ کون ہے؟ ہم غریبوں کے آقا حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر آرام فرما ہے۔ حضرت جبریل سوچتے ہیں، نورانی ذہن سے سوچتے ہیں کیا کرے، اگر جگایا جائے تو آقا کی نیند میں خلل، بے ادبی ہوں گے، گستاخی ہوں گے، اگر نہ پہنچایا جائے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو جلدی لاؤ، اللہ دیکھنے کے لیے مشتاق ہے، محبوب کا دیدار کرنے کے لیے مشتاق ہے، لیکن محبوب کا یہ حال ہے کہ محبوب
فرما رہے ہیں اگر نہ لے کے جائے اللہ کے حکم میں عدولی ہوں گے، اب کرے تو کرے کیا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے یا جبریل قبل قدم ہی، اے جبریل تیرے ہونٹ کافور کے ہیں اور میرے محبوب کے تلوے نور کے ہیں، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جا کر کے میرے محبوب کے تلوے نور کو چوم لینا، ٹھنڈک پہنچے گی، میرا محبوب بیدار ہو جائیں گے، میرا محبوب کیا ہو جائیں گے؟ بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل اپنے کافور والی ہونٹ سے مصطفیٰ کے قدم مبارک کو چوما، حضرت میرے آقا بیدار ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دولہا بننے والے ہیں، اب دولہا بننے والے ہیں یا رسول اللہ، یہ فرشتوں کی جماعت ہے اور براق ساتھ میں ہے، یا رسول اللہ اللہ آپ کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہے، یا رسول اللہ جلدی کیجئے جلدی کیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تیار ہو کر کے براق پر سوار ہونے لگے تو قدم مبارک کو بڑھایا تو قدم مبارک کو کھینچ لیا اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ اے لوگوں ہم گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے قدم مبارک کو کیوں کھینچ لیا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل مجھے کچھ بات کی یاد آ رہی ہے۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو بتا دیجئے۔ تو حضرت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل کوئی کمی نہیں ہے، اس وقت مجھے اپنے گنہگار امت کی یاد آ رہی ہے۔ کس کی یاد آ رہی ہے؟ اپنے گنہگار امت کی یاد آ رہی ہے۔ حضرت جبریل سوچ رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل پل صراط ہوں گے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جس کی لمبائی 15,000 سال کی مسافت کے برابر ہوں گے۔ اے جبریل کیسے میری گنہگار امت پار کریں گے؟ اے جبریل جب تک رب تبارک و تعالیٰ مجھے راضی نہ کرے تو میں پیر اپنا قدم مبارک کو براق پر سوار نہیں ہوگا۔ یہ بھی سوچ ہی رہے تھے، جبریل بھی سوچ رہے، دل میں سوچ رہے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو جلدی لاؤ، لیکن محبوب کا یہ حال ہے اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں، یہ سوچ ہی رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبرائیل میرے محبوب کو فرما دو، میرے محبوب کو کہہ دو اپنی گنہگار امت کی فکر نہ کرے، آپ کی گنہگار امت پھول سے ایسے پار ہوں گے، پل صراط سے ایسے پار ہوں گے ان کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو بریلی کے امام عاشقہ قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے پل سے راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو۔ اب آئیے آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ ہمارے اور آپ کے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 200 مرتبہ 300 مرتبہ جبریل تشریف لائے، لیکن اے لوگوں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں جبریل ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، بلکہ 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل انسانی شکل اختیار کر کے، حضرت ابو دردہ کی شکل اختیار کر کے نبی کی بارگاہ میں نوکر بن کے کھڑے ہیں۔ کیا بن کر کے؟ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین کیا بنے ہوئے ہیں؟ نوکر بنے ہوئے ہیں۔ اب جبریل کا یہ حال ہے، نوکر بنے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح،
नबी हमारी तरह जिब्रील सर झुका करके नौकर बन के खड़े हैं, अबू दर्दा की शक्ल इख्तियार करके मेरे नबी की लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यार जिब्रील क्या कर रहे हो? वाह वाह, यार जिब्रील क्या कर रहे हो? कभी किसी की शक्ल में आते हो, अपनी असली सूरत को दिखाओ, अपनी असली चेहरे को दिखाओ। तो हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने 600 पर को खोल दिया तो ये पूरी रूहे जमीन छोटी पड़ जाएगी। या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना होगा। आज मेरा नबी कुछ ना बोले, मेरे नबी खामोश है, लेकिन कुर्बान जाओ, आ गई वो रात, आ गई वो सब जिसे हम शबे मेराज की रात के नाम से जानते हैं। जिब्रील साथ में है, आखिरी जिब्रील साथ में है और मेरे आका भी साथ में। सातों आसमानों को उबूर करने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील वादा पूरा करो, जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कौन सा वादा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील तूने दुनिया में कहा क्या कहा था कि मुझे देखना है तो मकामे सिदरा पे आना होगा। जिब्रील मकामे सिदरा है और मैं भी हूँ, तू भी है, ए जिब्रील अपना असली सूरत दिखा दे। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी असली सूरत को दिखाया, 600 पर को खोल दिए। मेरे और आपके नबी ने हजरत जिब्रील की असली सूरत को देखा और देखने के बाद मेरे आका मकाम सिदरा से आगे बढ़ने लगे। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ करके वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने तो मुझे असली सूरत में देख लिया, मेरे असली चेहरे को देख लिया। या रसूल अल्लाह, आप भी अपनी असली सूरत को दिखा दे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके चेहरे में 70,000 पर्दे डाल करके दुनिया में भेजा है। या रसूल अल्लाह, अपना रुखे ज़ेबा की दीदार करा दीजिए, चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करा दीजिए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यार जिब्रील याद करो मैंने दुनिया में क्या कहा था, मैंने भी दुनिया में ख्वाहिश की। ए जिब्रील अपनी असली सूरत की दिखाओ, तूने क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना होगा। यार जिब्रील, अगर अब मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। अब कहां से आगे आना होगा? सिदरा से आगे आना होगा। जिब्रील हाथ जोड़ करके खड़े हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। एक कुर्बान जाओ मुसलमानों, किस नबी का हम कलमा पढ़ते, उस नबी की शान क्या है पता लगाओ, उनकी शान क्या है। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के, जहां जिब्रील का दम टूट गया, जवाब दे दिया, वहां आमना के लाल का गुजर होता है, हसनैन करीमैन के नाना का गुजर होता है, सैयदा के बाबा का गुजर होता है। दुनिया वालों को बता रहे हैं, ए लोगों, तो तुम मुझे अपनी तरह कहते हो, सुनो जिब्रील अपनी तरह नहीं समझा, जिब्रील रसूलों के आज़म समझा, इमामुल अंबिया समझा। जिब्रील अगर अपनी तरह समझते तो सिदरा से आगे भी जाते। दुनिया वालों को तमाचा दे दिया कि मैं तमाम फरिश्तों की सरदार हूँ, लेकिन नबी की तरह नहीं बन पाया। आप इंसान कहते हैं मैं नबी की तरह हूँ, आप इंसान कहते हैं, आज दावा भी कर चुका है माज़अल्लाह कि मैं आखिरी नबी हूँ। माज़अल्लाह कोई नबी आने वाला नहीं है। याद रखो,